السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 595، سورۃ النحل، آیت نمبر 50، پارہ نمبر 14۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یخافون ربهم من فوقهم ویفعلون ما یؤمرون۔ وہ اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے ڈرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ یخافون، وہ ڈرتے ہیں، ربہم، اپنے رب سے، من فوقہم، ان کے اوپر ہے، ویفعلون، اور وہ کرتے ہیں، ما، جو، یؤمرون، وہ حکم دیے جاتے ہیں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، سورۃ النحل کی یہ آیات مبارکہ اللہ رب الرحمن نے ملائکہ کے متعلق، فرشتوں کے متعلق یہ بتایا کہ ملائکہ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں، وہ اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں۔ فرشتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک مخلوق ہیں، اور اللہ وحدہ لا شریک فرشتوں کا پیدا کرنے والا، وہ فرشتوں کا بھی خالق ہے، اور اللہ رب الرحمن پوری کائنات کا، سبھی مخلوقات کا خالق اور مالک ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ملائکہ، فرشتے، وہ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں۔ اب بتایا کہ پروردگار کہاں ہے، تو فرمایا کہ پروردگار اللہ ان کے اوپر ہے۔ فرشتے کس سے ڈرتے ہیں؟ اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ اور رب تعالیٰ کہاں ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اوپر ہے ان کے۔ ایک تو ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہ فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں اور اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، اور وہ علم والے جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنا عذاب دینے والا ہے نافرمانوں کو، اور اللہ کا عذاب کس قدر سخت اور عظیم ہے۔ اس لیے ملائکہ وہ اپنے پروردگار سے، اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اور رب کہاں ہے؟ فرمایا کہ رب ان کے اوپر ہے، اللہ ان کے اوپر ہے۔ اور فرشتوں کو جو بھی حکم دیا جاتا ہے، ملائکہ اپنے رب، اپنے پروردگار کے حکم پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہمارا کیا کام ہے؟ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے پروردگار کا خوف کریں اور اپنے رب سے ڈریں، اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر اور خوف اختیار کریں۔ جب ملائکہ جیسی پاک پوتر مخلوق ہو، وہ اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف رکھتی ہے، تو ہمیں تو اور زیادہ حق ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کا ڈر اور اللہ کا خوف رکھیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہمیں تعلیم بھی یہی ہے، اللہ رب الرحمن کا حکم بھی یہی ہے کہ اپنے رب سے ڈرتے رہنا ہے، اپنے پروردگار کا تقوی اختیار کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مسلمان ہو کر ہی مرنا اور اپنے پروردگار کا تقوی اختیار کرنا۔ قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر اتق اللہ کی بات آئی کہ اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر اختیار کرو۔ ہمارے اندر تو بیسیوں اور ہزاروں گناہگار موجود ہیں، وہ جیسا کہ کل بنی آدم خطاء، ساری ہی بنی آدم خطا کار ہے،
ہمارے باپ سے خطا ہوئی، ہماری ماں حوا سے خطا ہوئی، اور ہم آدم کی اولاد بھی خطا کرنے والے، تو خطا کاروں اور گنہگاروں اور فاسقوں اور فاجروں کو تو اور زیادہ لائق ہے کہ وہ اور زیادہ اللہ کا تقوی اختیار کریں۔ کیوں؟ کہ ہمارے بہت سارے گناہ ہیں، ہماری بہت ساری کمزوریاں ہیں، خطائیں ہیں، ہاں جی، بہت سارا فسق و فجور ہے، نافرمانیاں ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے زیادہ ڈریں، اللہ کا خوف اور اللہ کا تقوی اختیار کریں۔ جب فرشتوں جیسی مخلوق وہ اللہ کا ڈر اور خوف رکھتی ہے، ہاں جی، وہ اللہ کا ڈر اور خوف رکھتی ہے کہ وہ نافرمانی بھی نہیں کرتے، جو رکوع میں ہے تو وہ رکوع میں ہے، جو سجدے میں ہے تو وہ سجدے میں۔ رب تعالیٰ نے جو بھی جس فرشتے کو حکم دیا وہ بغیر کسی چوں چراں کے اسی حکم پر کنٹینیو چلتا جا رہا ہے، مطلب اس حکم کو، اللہ کے اس آرڈر کو مسلسل، ہاں جی، اس پر وہ عمل پیرا ہے۔ تو جبکہ ہمارے ہاں یعنی انسانوں اور جنات کے اندر نافرمانیاں بھی ہیں اور فسق و فجور بھی ہے، تو نافرمانوں اور گنہگاروں ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں بھی یہی کرنا ہے کہ ہم اپنے پروردگار کا ڈر، اللہ کا خوف اختیار کیے رہیں، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کا خوف اختیار کرتا ہے، اللہ کے ناراض ہونے والے کاموں سے بچتا ہے، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوتا ہے۔ جیسا کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ چند خوش نصیب قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ عطا کر دے گا، جبکہ قیامت کے دن دور دور تک کہیں سایہ سائبان نہیں ہوگا، الا یہ کہ جو چیزیں حدیث میں موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ چند خوش نصیبوں کو اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا، اور یہ 7 قسم کے لوگ ہوں گے، 7 قسم کے لوگ۔ انہی میں ایک وہ نوجوان بھی ہوگا جسے حسن و جمال والی، ہاں جی، بڑے جناب مقام والی، حسن و جمال بھی ہے، خاندان بھی ہے، رتبہ اور مقام بھی ہے، تو حسن و جمال سے بھرپور عورت گناہ کی دعوت دے۔ نوجوان بھی بڑا تگڑا ہے، ہیجڑا کوئی نہیں ہے کہ کچھ کر نہیں سکتا، ہے بھی جوان، پوری طرح جناب قدرت رکھنے والا ہے، اور اسے حسن و جمال اور اعلیٰ نسل و خاندان کی عورت برائی کے لیے دعوت دیتی ہے، جیسا کہ دینے والی نے، ہاں جی، عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کے لیے بلایا، جی، جناب یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کی بیوی نے گناہ کے لیے بلایا اور دعوت گناہ دی۔ تو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ہاں جی، ایک نوجوان ہے جس کو ایک حسن جمال والی، اعلیٰ خاندان والی، حسب و نسب والی عورت وہ دعوت گناہ دے، اور وہ نوجوان اس عورت کو آگے سے جواب دے، انی اخاف اللہ، میں تمہاری دعوت کو ریجیکٹ کرتا ہوں۔ کیوں؟ کہ مجھے اپنے پروردگار کا خوف ہے، مجھے میرے رب کا ڈر اور خوف ہے کہ اگر میں گناہ میں پڑوں گا تو میرا رب جو ہے وہ مجھے اس کی سزا دے گا، کیونکہ میں انی اخاف اللہ، اللہ سے ڈرتا ہوں، تو اس لیے میں تمہاری اس دعوت گناہ کو قبول نہیں کرتا، میں تمہاری اس دعوت گناہ کو قبول نہیں کرتا۔ تو کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ و تعالی ایسے شخص کو کل قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ تو ہمارے اندر نافرمانی کا مادہ بھی موجود ہے، فرما برداری کے پرزے بھی موجود ہیں، فرشتے جن کے اندر نافرمانی نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، جب وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں تو ہمارے اندر تو 2 قسم کی مشینری، 2 قسم کے پرزے، ہاں جی، 2 قسم کا جناب سسٹم موجود ہے۔ ہم نافرمانی بھی کر سکتے ہیں اور اطاعت بھی، ہم گناہ بھی کر سکتے ہیں اور نیکی بھی، اور کرتے بھی ہیں،
تو ہمیں تو چاہیے کہ ہم اور زیادہ اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف اختیار کریں، جیسے پیغمبر جناب حضرت یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا کہ جب عزیز مصر کی بیوی نے وغلقت الابواب سارے دروازے بند کر دیے اور کہنے لگی ہائی تلک، لو آ جاؤ، یعنی اس نعوذ باللہ گناہ کی دعوت کے مزے لو. عزیز مصر کی بیوی سارے دروازے بند کر کے وقالت ہائی تلک، جناب یوسف کو گناہ کی دعوت دیتی ہے. اب کوئی بھی دیکھنے والا نہیں ہے، بند بنگلہ ہے، بند مکان ہے، دروازوں پہ دروازے بند ہو چکے ہیں. ایک یوسف ہے اکیلا اور ایک وہ عزیز مصر کی بیوی ہے اور دعوت گناہ ہے. ہاں جی، اتنی بڑی چودرانی اور حسن و جمال سے بھرپور عورت اس یوسف پیارے کو گناہ کے لیے بلاتی ہے. تو جناب یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب میں کیا دیا؟ کیا جواب دیا؟ کہنے لگے معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، یعنی دوسرے لفظوں میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. تو ہمیں تو چاہیے کہ ہم اور اللہ کا ڈر اور خوف کریں کہ ہم گنہگار ہیں، ہمارے اندر نافرمانی کے پرزاجات بھی موجود ہیں، اطاعت کے بھی، گناہ کے بھی اور نیکی کے بھی. تو فرشتوں کے اندر تو فقط اطاعت ہی اطاعت ہے، ہاں جی، ان کے اندر انکار اور تکبر نہیں ہے. تو فرشتے اپنے پروردگار سے ڈرتے رہتے ہیں. وہ جیسے تھا نا سبحان اللہ بنی اسرائیل کا وہ شخص ساری زندگی پاپوں میں، گناہوں میں، ہاں جی، زناکاریوں اور بدکاریوں میں گزار دی، لیکن یہ کہ جب ایک غریب بیوہ عورت یا ایک غریب لاچار عورت نے قرضہ مانگا اپنے بھوکے بچوں کی وجہ سے، تو یہ شخص کہنے لگا کفل، میں پیسہ دینے کو تیار ہوں مگر یہ کہ ایک رات میرے ساتھ گزارنا ہوگی. یہ بیوی بلا آخر بچوں کی ادھر بھوک ہے، ادھر عزت کا جنازہ نکلتا ہے، ادھر بچوں کی بھوک ہے، ادھر ایمان کا کباڑا ہوتا ہے. تو بچوں کی بھوک کے ہاتھوں تنگ ہو کر رات دینے کے لیے تیار ہو گئی. ٹھیک ہے کفل، پیسے دو تاکہ میں بچوں کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کر لوں. بچوں کا باپ کوئی نہیں ہے، اپنی عزت کا جنازہ اور ایمان کا کباڑا کروانے کے لیے تیار ہوئی، لیکن عین موقع پر یہ اللہ کا ڈر اور خوف کر کے روتی ہے کہ ایک طرف بھوکے بچے ہیں اور ایک طرف ایمان اور عزت کا جنازہ ہے. تو کفل نے جب اس روتی عورت کو دیکھا کہ یہ اپنی عزت و آبرو کے جنازہ نکلنے پر، ایمان کے خراب ہونے پر رو رہی ہے، تو کفل سوچنے لگا کہ میں تو ان گنت اور لاتعداد مرتبہ اللہ کی نافرمانیاں کر چکا ہوں، میرا کیا بنے گا؟ اے بندے سوچ تو، تیرا کیا بنے گا؟ کفل اس روتی عورت کو دیکھ کر، اللہ کا ڈر اور خوف کرتی ہوئی عورت کو دیکھ کر کفل بھی ڈر گیا. ہاں جی، پیسے دیے اور بغیر بدکاری کیے اس بی بی اور خاتون سے کہا کہ جا چلی جا. رات کا بقیہ حصہ اس کفل نامی شخص نے اللہ کے ڈر کے مارے روتے ہوئے اور گناہوں سے گڑ گڑاتے ہوئے اور استغفار کرتے ہوئے گزار دی. صبح ہوئی تو کفل کا جنازہ تیار تھا، کفل مر چکا تھا. اللہ نے اس کے رونے کو اور اپنے پروردگار سے ڈر جانے کو اتنا پسند کر لیا کہ اللہ نے اس برسوں کے پاپی اور گنہگار کو رات کے تھوڑے حصے میں اللہ کا خوف کر لینے پر مغفرت اور جناب عذاب سے چھٹکارے کی بشارت دے دی کہ یقیناً اللہ نے کفل کو بخش دیا ہے. اور اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف، ہاں جی، جب جس کے دل میں آ جائے اللہ بڑے بڑے پاپیوں کو، گناہگاروں کو معاف کر دیتا ہے. کہ اللہ نے بنی اسرائیل کا وہ شخص جس نے پورے 100 قتل کر کے سنچری مار لی، یعنی 100 قتل پورے کر لیے، لیکن اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف جب اس میں آیا
تو وہ اللہ سے معافی مانگنے کے لیے، توبہ اور استغفار کرنے کے لیے گندے بھیڑے برے لوگوں کی بستی چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ نے اس 100 بندوں کے قاتل کو بھی معاف کر دیا، کیونکہ وہ اپنے رب سے بالآخر ڈر گیا۔ تو ملائکہ اپنے پروردگار سے ڈرتے رہتے ہیں، اور پروردگار ہے کہاں؟ فرمایا جو ان کے اوپر ہے۔ اب فرشتے کہاں پر ہیں؟ فرشتوں کی رہائش آسمانوں میں ہے۔ ویسے وہ مختلف جگہوں پر ملائکہ ڈیوٹیاں سر انجام دیتے ہیں، کہیں کوئی ریگستان میں تو کہیں کوئی جناب سمندروں میں، کہیں فرشتہ کہیں پہاڑوں پر ڈیوٹی دے رہا ہے تو کوئی فرشتہ میدانوں میں ڈیوٹی دے رہا ہے، کئی فرشتے جناب مسجدوں میں ہیں تو کئی فرشتے مدارس میں موجود ہیں۔ تو اسی طرح کئی فرشتے دن کو آ رہے ہیں تو کئی فرشتے جناب فجر کو آ رہے ہیں، کئی جناب طلوع فجر میں آ رہے ہیں تو کئی نماز عصر کے وقت آ رہے ہیں۔ تو فرشتے کہاں رہتے ہیں؟ آسمانوں میں۔ ہر بندہ جانتا ہے فرشتے کہاں رہتے ہیں؟ آسمانوں میں رہتے ہیں۔ اور فرمایا ان کا رب ان کے اوپر ہے۔ اب اللہ کہاں ہوگا پھر؟ اللہ کہاں ہوگا یا کہ اللہ نہیں ہوگا؟ دو باتیں کہ اللہ کہاں ہے اور اللہ کہاں نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں کا رب فرشتوں کے اوپر ہے۔ اب فرشتے آسمان میں تو اللہ کہاں پر ہے؟ کیا یہ کہنا کہ اللہ لا مکان ہے؟ کیا یہ کہنا کہ اللہ لا وجود ہے؟ تو یہ سراسر حرام ہے۔ جو یہ کہتا ہے کہ اللہ لا مکان ہے یا اللہ لا وجود ہے، لا مکان لہو لا وجود لہو، یہ حرام ہے کہنا۔ اللہ فرشتوں کے اوپر ہے، فرشتے آسمان میں تو اللہ بھی آسمانوں کے اوپر موجود ہے۔ اب آسمان کتنے ہیں؟ 1 سے لے کر 7 آسمان ہیں، 7 سماوات، 7 آسمان، 7ویں آسمان تک فرشتے، پھر اس سے اوپر جنت الماوا تک فرشتے، سدرۃ المنتہا تک فرشتے، اور اللہ کہاں ہے؟ ان کے اوپر ہے۔ عرش کو اٹھانے والے فرشتے، تو اس سے اوپر اللہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہاں پر ہے؟ اللہ اوپر ہے۔ اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہوا۔ اور اس حوالے سے اہل سنت کا، اہل حدیث کا کیا موقف ہے؟ امام مالک رحمت اللہ علیہ سے سوال ہوتا ہے۔ کون؟ امام مالک بن انس رحمہ اللہ، جو ائمہ اربعہ میں ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے بعد دوسرے امام ہیں، اور یہ مدینے میں رہنے والے، مدینے میں پڑھنے والے، اور اس کے علاوہ بھی۔ اور یہ کون؟ یہ اہل سنت کے مسلمہ امام۔ اور یہ کون؟ یہ زندگی بھر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں پڑھانے والے امام مالک۔ کون امام مالک؟ وہ امام مالک جن کی تدفین مدینے میں بقیع قبرستان کے اندر ہوئی۔ سئل عن الاستواء، لما سئل عن الاستواء، جب امام مالک رحمت اللہ علیہ سے اللہ کے مستوی ہونے کے متعلق سوال ہوا، قرآن نے کہا کہ الرحمن علی العرش استوى، قرآن نے کہا کہ ربہم من فوقہم، اللہ عرش پر مستوی ہوا، اور فرشتوں کا رب کہاں ہے؟ فرشتوں کے اوپر ہے۔ تو امام مالک سے جب سوال ہوا اللہ کے مستوی ہونے کے متعلق، فرمایا الاستواء معلوم، اللہ کا استواء ہونا معلوم ہے کہ اللہ مستوی ہوا عرش پر، والکیف مجہول، مگر اس کی کیفیت مجہول ہے، وہ بیٹھا ہے، کھڑا ہے، یہ وہ فلاں، ایسا کچھ نہیں کہنا۔ والایمان بہ واجب، اور اللہ کے مستوی ہونے پر ایمان لانا یہ فرض ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ فرض ہے۔ اور اس متعلق سوالات کا اٹھانا تو وہ بدعت ہے، جیسے دیوبندیوں اور بریلویوں کے اندر
کہنا کہ جناب وہ ایک بڑا مشہور خطبہ بیان کیا جاتا ہے میڈیا پر، جس کے الفاظ میں یہ لفظ بھی موجود ہے، لا مکان لہو لا وجود لہو، کہ اللہ لا مکان ہے، اللہ کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ تو یہ تمام باتیں جو اپنے آپ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بتاتے اور مانتے ہیں، ان کے لیے ہرگز یہ باتیں کرنا حلال نہیں کہ اللہ لا مکان ہے اور اللہ لا وجود ہے۔ ان ظالموں نے اس پر پھر بہت سارے سوالات اٹھائے، تو امام مالک نے کہہ دیا استوا معلوم ہے، کیفیت مجہول ہے، ایمان لانا اللہ کے استوا پر فرض ہے، اس پر سوالات کھڑے کرنا یہ بدعت ہے۔ اب بدعتیوں نے کیا سوال اٹھائے، یعنی دیوبندی بریلویوں نے وہ سوال یہ اٹھائے کہ جناب یہ جو عرش ہے اور یہ جو مکان ہے یہ تو مخلوق ہے، اور اگر اللہ کو عرش پر یا مکان میں مانے تو اللہ تو مخلوق کا محتاج ٹھہرے گا۔ اب یہ بیہودہ سوال ہیں، نکمے سوال ہیں، اور یہ بدعات پر مبنی سوال ہیں۔ پتہ چلا کہ جو اللہ کا مستوی ہونا نہیں مانتا، ہاں جی، جو اللہ کے استوا کے متعلق مثالیں بیان کرتا ہے، ایمان نہیں لاتا، اور استوا علی العرش کے متعلق سوالات پیدا کرتا ہے، دیوبندیوں، بریلویوں، الیاس، گمن وغیرہ وغیرہ کی طرح، ان کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اہل سنت نہیں ہے، بھلے وہ بڑے بڑے بورڈ لگا دیں اہل سنت والجماعت کے، نہ ان کا سنت سے تعلق ہے، نہ ان کا صحابہ کی جماعت سے تعلق ہے۔ صحابہ تو مانتے تھے اللہ کہاں پر ہے، اللہ آسمانوں میں ہے، اللہ فرشتوں سے اوپر ہے، اللہ عرش پر مستوی ہے، کیسے مانتے تھے؟ ابھی میں حدیث بیان کرتا ہوں معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ تعالی عنہ کی مسلم میں سے۔ تو اس طرح کے سوالات اٹھالنا یہ سراسر بدعت ہے۔ ہاں اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے، باقی یہ کہ اللہ خالق ہے اور یہ عرش اور یہ مکان مخلوق ہو کر بھی اللہ کے محتاج ہیں۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے کیونکہ وہ خالق ہے، اور مخلوق سب کی سب اللہ سبحانہ و تعالی کی محتاج ہے۔ آئیے حدیث میں اللہ سبحانہ و تعالی کے متعلق کیا ہے، اللہ کے استوا کے متعلق۔ یہ صحیح مسلم میں کتاب المساجد ہے، حدیث نمبر 537 ہے، راوی ہیں حضرت معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ تعالی عنہ۔ معاویہ کہتے ہیں کانت لی جاریۃ ترعی غنما لی قبل احد والجوانیۃ، میری ایک لونڈی تھی جو احد اور جوانیہ کے پہاڑوں میں میری بکریاں جا کر چرایا کرتی تھی۔ کہا کہ میں نے ایک دن دیکھا کہ بھیڑیا اس کی بھیڑوں میں سے ایک بھیڑ لے گیا، کہ مطلب بھیڑیا آیا اور میری بھیڑوں میں سے ایک بھیڑ لے گیا، اٹھا گیا۔ تو کہا کہ میں بھی انسان ہوں، اولاد آدم میں سے ہوں، تو مجھے بھی غصہ آیا اور غصہ آتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے غصے میں، بکری کا نقصان ہو گیا نا، غصے کے اندر میں نے اپنی لونڈیا کو تھپڑ لگا دیا۔ کیا لگا دیا؟ میں نے اسے تھپڑ مار دیا۔ اب اس پر میں پریشان ہوا، تو میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، تو آپ نے اس پر مجھے بہت بڑا قرار دیا، یعنی یہ تو نے غلط کیا۔ تو کہنے لگے کہ کیا میں اسے آزاد نہ کر دوں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ائتنی بہا، ذرا اپنی اس لونڈی کو میرے پاس تو لاؤ نا۔ فاتیتہ بہا، معاویہ بن حکم السلمی کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، میں اپنی لونڈی کو جس کو تھپڑ لگایا تھا نا، بھیڑیا بکری اٹھا گیا تھا، تو کہتے ہیں کہ میں اپنی اس لونڈی کو نبی علیہ السلام کے پاس لے کر آیا۔ فقال لها این اللہ، اللہ کے حبیب و محبوب و رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس لونڈی سے پوچھتے ہیں این اللہ، لونڈی بتا اللہ کہاں ہے؟ وہ لونڈیا کہتی ہے، اہل حدیث لونڈی تھی نا میرے بھائیوں، وہ کہتی ہے قالت فی السماء، اللہ تو آسمانوں میں ہے۔ جو بات لونڈیا نے کہی وہی بات قرآن کہہ رہا ہے، ربہم من فوقہم، اللہ فرشتوں کے اوپر ہے۔
یاد رکھنا فرشتے کہاں ہیں؟ آسمانوں میں، جنت الماوا میں، اس سے آگے کلمیں چل رہی ہیں، فرشتے اللہ کے آنے والے احکامات کو لکھ رہے ہیں، تو اللہ کہاں ہے؟ ان کے اوپر ہے۔ لونڈیا سے جب امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ یہ توحید والی، یہ اہل حدیث لونڈی کہتی ہے فی السماء، اللہ آسمان میں ہے۔ قال من انا، حضور پوچھتے ہیں میں کون ہوں؟ یہ لونڈی جواب دیتی ہے انت رسول اللہ، آپ رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب لونڈیا نے کہا دیا نا کہ اللہ آسمان میں اور آپ اللہ کے رسول ہو، تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آتی کہا، اے معاویہ بن حکم السلمی، اس لونڈی کو آزاد کر دے، اس لونڈی کو آزاد کر دے۔ کیوں آزاد کر دے؟ فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ، یہ تو مومنہ ہے، اسے آزاد کر دو، یہ مومنہ ہے۔ تو پیارے بھائیوں کیا معلوم ہوا؟ ایک لونڈی کو یہ معلوم تھا کہ اللہ آسمان میں ہے، اور آج جناب بڑی بڑی پگوں والے، بڑے بڑے جبوں والے، ہاں جی، بڑی بڑی دستار والے، بڑی بڑی ٹوپیوں والے، ہاں جی، عالمانہ حلیہ بنا رکھا ہے، ہاں جی، عالمانہ ڈگریز لے رکھی ہیں، مگر ان جاہلوں کو یہ نہیں معلوم کہ اللہ کہاں ہے۔ ان چولوں اور جاہلوں کا یہ کہنا کہ اللہ لا مکان ہے، ان جاہلوں اور بدعقیدوں کا یہ کہنا کہ اللہ لا مکان ہے اور لا وجود ہے۔ اب یہاں سوچنے کا مقام ہے، جو کہتے ہیں کہ اللہ لا مکان ہے، اللہ لا وجود ہے، تو کس شریعت کے پیروکار ہیں؟ ہاں جی، باطل قسم کی تعویلات کرنے والے، باطل قسم کی تعویلات کرنے والے، ان کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ اپنے عقائد سے توبہ کریں۔ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن نہ گھر کے نہ گھاٹ کے، ہاں جی، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، کچھ بھی پلے نہ پڑا، اور پھر ائمہ اہل سنت نے، اہل سنت کے اماموں نے اللہ کے مستوی علی العرش ہونے پر باقاعدہ لکھا۔ حافظ امام ذہبی رحمہ اللہ اپنی کتاب العلو لعلی الغفار لکھتے ہیں اللہ کے عرش پر مستوی ہونے کے لیے اہل سنت کے امام حضرت امام ابن قیم رحمہ اللہ کتاب لکھتے ہیں الجلوش الاسلامیہ۔ اسی طرح لکھنے والوں نے مناہج الدولہ، اس موضوع پر بڑی بڑی کتابیں لکھی۔ تو اہل سنت کا متفقن علیہ عقیدہ جو اہل سنت کے امام مالک ابن انس رحمہ اللہ نے بیان کر دیا، الاستواء معلوم والکیف مجہول والایمان بہ واجب والسؤال عنہ بدعہ، جی، اور جو ایسا نہیں رکھتا تو اس کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں۔ ہاں، بلکہ اہل سنت کے امام حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس متعلق ہمیں بتا دیا۔ ابو مطیع البلخی ہیں شرح عقیدہ طحاویہ میں، وہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا، یہ بتایا، یہ پڑھایا، یہ سمجھایا۔ یہ عجیب لوگ ہیں ہمارے ہاں جناب، دعویٰ حنفی ہونے کا اور عقائد کچھ اور ہیں، دعویٰ حنفیت کا، عقائد کچھ اور ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ جس کا عقیدہ امام ابو حنیفہ کے عقیدے کے مطابق نہیں ہے وہ حنفی نہیں ہے، وہ ماتریدیہ اور اشاعرہ ضرور ہے، بد عقیدہ ضرور ہے، اشعری ضرور ہے، مگر وہ حنفی نہیں ہے، اہل سنت نہیں ہے۔ شرح عقیدہ طحاویہ میں اہل سنت کے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو عرش کو فوق سبع سماوات نہیں مانتا، ساتوں آسمانوں سے اوپر، اور اللہ کو عرش پر مستوی نہیں مانتا، فقد کفر، اس بندے کا یہ عقیدہ کفریہ عقیدہ ہے۔ تو میرے بھائی پیچھے کیا رہ گیا؟ ان بد عقیدہ لوگوں کے ہاتھ سے قرآن بھی گیا، حدیث بھی گئی،
امام ابو حنیفہ بھی گیا، امام مالک بھی گیا، امام ذہبی بھی ان کے ہاتھوں سے گئے، امام ابن قیم بھی ان کے ہاتھوں سے گئے، تو میں کیوں نہ رہوں، میں کیوں نہ کہوں نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ گھر کے نہ گاڑ کے۔ ان لوگوں کا ہو بہو یہی معاملہ ہے۔ یہ بد عقیدہ لوگوں کی بہت بڑی بدقسمتی، قرآن بھی ان کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ الرحمن علی العرش استوى ربهم من فوقهم ہاں قالت لها فقال لها این اللہ قالت فی السماء۔ ان کے ہاتھ سے حدیث بھی چھوٹ گئی، ان کے ہاتھ سے ابو حنیفہ بھی گئے، ہاں جی، ان کے دامن سے مالک بھی گئے، ان کے ہاتھ سے امام بھی گئے، امام ذہبی بھی گئے، ابن قیم بھی گئے، تو کچھ بھی ان کے پلے نہیں رہا۔ اور یہ آیت سجدہ، ہاں جی، یہ آیت سجدہ کہ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ۔ ربیعہ بن عبداللہ بن حدیر کہتے ہیں، کہاں پر کہتے ہیں؟ صحیح بخاری کے اندر، صحیح بخاری کے اندر ربیعہ بن عبداللہ بن حدیر کہتے ہیں کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے تھے، تو انہوں نے منبر پر سورۃ النحل کی یہ آیت پڑھ لی۔ جب سجدے کا مقام آیا اور اترے اور سجدہ کیا، عمر کے ساتھ مقتدیوں نے بھی سجدہ کیا۔ اگلا جمعہ آیا تو انہوں نے پھر یہی پڑھی۔ جب سجدے کا مقام آیا تو جناب عمر کہنے لگے یا ایھا الناس انا نمر بالسجود فمن سجد فقد اصاب ومن لم يسجد فلا اثم علیہ ولم يسجد عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ عمر کہتے ہیں کہ لوگوں، ہم سجدے کی آیت پڑھتے ہیں تو جو سجدہ کر لیتا ہے، جس نے سجدہ کیا اس نے درست کیا، اور جس نے آیت سجدہ پڑھ کر سجدہ نہیں کیا اس پر کوئی گناہ نہیں۔ اور اس مرتبہ عمر نے خود بھی سجدہ نہیں کیا، پچھلے جمعے میں کیا تھا آیت سجدہ سورۃ النحل میں پڑھ کر، آج کے جمعے میں سجدہ نہیں کیا۔ تو اس سے ان لوگوں کا رد ہوا جو کہتے ہیں سجدہ تلاوت واجب ہے۔ بھائیو، سجدہ تلاوت تو سنت ہے اور مستحب ہے، ہاں جی، واجب نہیں ہے، تو کر لینا ثواب کا باعث ہے، اور سجدہ تلاوت کو چھوڑ دینا گناہ کوئی نہیں۔ ہاں، جو کر لیتا ہے اس سے ثواب حاصل ہوتا ہے، اور جو چھوڑ دیتا ہے وہ ثواب نہیں حاصل کر پاتا۔ تو قرآن پاک میں کل ملا کر 15 سجدے ہیں۔ یہ فرض واجب نہیں ہے، یہ سنت ہے اور مستحب عمل ہے۔ تو نیکی کے کاموں میں بندے کو چاہیے کہ آگے بڑھنا چاہیے۔ عمر نے 2 چیزیں بتا دیں کہ سنت اور مستحب عمل ہے، اس لیے اگر سجدہ تلاوت کو چھوڑ دیا گناہ کوئی نہیں ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم تصویر کے دونوں رخوں کو لیا کریں تاکہ پتہ ہو کہ اسلام میں اپنی طرف سے بے جا سختی ایڈ نہیں کرنی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔